السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں موجود چند سائنسی معجزات کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کائنات میں انسان کو بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ ایک قانون کی کتاب بھی بھیجی جس کا اسم مبارک قرآن مجید ہے۔ پیارے بہن بھائیو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے حقائق اور سائنسی نقطوں کو رکھا جو کہ نان بلیورز یعنی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں، لیکن قرآن کریم دین اسلام کی وہ سچی کتاب ہے کہ جس کے اندر وہ تمام معلومات جو کہ 1400 سال پہلے بتائی گئیں ان کو آج کی جدید سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ اور آج آپ کو قرآن پاک میں بیان کیے گئے چند معجزات کے بارے میں بتاؤں گی جن کو آج کی ماڈرن سائنس اور ماڈرن تھیریز اور لاز نے ثابت کر دیا ہے۔ اگر ان سب باتوں کو جان کر اور دیکھ کر بھی آج کے لوگ اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کو ان کی بدقسمتی ہی کہا جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اس انداز اور اس زبان میں لکھا کہ اس کی کاپی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس جیسا کوئی اور تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے کفار کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس جیسا کلام لکھ سکتے ہو تو جاؤ اس جیسی ایک آیت ہی لکھ کر لے آؤ۔ پیارے بہن بھائیوں، اب ان معجزات کو جان لیتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروف ہیں۔ نمبر 1، انسانی زندگی کا ارتقاء، یعنی انسان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی ماڈرن سائنس تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی زندگی پانی سے وجود میں آئی۔ انسان کے سیلز کو اگر آج اسٹڈی کیا جائے تو اس کا سائٹوپلازم تقریباً 70% پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ کب دریافت ہوا؟ جب مائکروسکوپ دریافت ہوئی۔ مائکروسکوپ تو 20ویں صدی میں دریافت ہوئی، لیکن قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے آ کر ہی یہ بتا دیا تھا کہ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ فرمان خداوندی کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ یقین کریں گے؟ پیارے بہن بھائیوں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو کہ آج کی جدید سائنس کو ٹکر دیتی ہے۔ آج کی جدید سائنس سمٹ کر اس آیت مبارکہ پر آ پہنچی ہے کہ واقعی ہی انسان کی زندگی کا ارتقاء پانی سے ہوا اور انسان کا جسم اور زندگی آج بھی 70% پانی پر مشتمل ہے۔ ایک جوان مرد کے جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں موجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کا وہ معجزہ ہے جس کے سامنے آج کی سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نمبر 2، دوسرا معجزہ ہے لوہا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ماڈرن تھیوری آف سائنس یہ بتاتی ہے کہ لوہا زمین کی دھات نہیں ہے۔ لوہا کئی بلین سال پہلے خلا سے میٹرائز یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے زمین پر آیا، یعنی دور خلا میں کچھ سیارے دھماکے سے پھٹے اور ان کے ٹکڑے زمین پر جب آئے تو وہ زمین کا حصہ بن گئے اور زمین کی کرسٹ کے اندر شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوہا زمین کا حصہ نہیں تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بات آج کی سائنس کہتی ہے اور اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرما دیا جس کا مفہوم ہے، اور ہم نے اس لوہے کو زبردست طاقت دے کر زمین پر بھیجا کہ انسانیت اس سے فائدہ حاصل کرے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھا جائے تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں بھیجے جانے یعنی سینڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی لوہے کو کہیں اور سے زمین پر بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے انسانیت فائدہ حاصل کرے اور اسے اپنے استعمال میں لائے۔ تو آج کی سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ واقعی ہی لوہا زمین کا حصہ نہیں ہے۔
پیارے بہن بھائیوں، یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب کسی کو اس بارے میں معلوم نہ تھا، آخر تب یہ باتیں قرآن پاک میں کیسے آ گئیں؟ اور اگر قرآن پاک اللہ کے الفاظ نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں کیسے آئیں؟ اور یہ بھی وہ آیت اور وہ معجزہ ہے جو کہ آج کی ماڈرن سائنس کو ٹکر دیتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب اس معجزے کی بات کرتے ہیں جو کہ تیسرے نمبر پہ ہے، وہ ہے آسمان۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان نے زمین کو گھیر رکھا ہے اور یہ آسمان سورج کی الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز کو زمین پر پہنچنے نہیں دیتا۔ اگر آسمان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو خلا کا -270 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت یعنی شدید سردی اس زمین پر پہنچ جائے اور ہر چیز جم جائے اور زندگی ختم ہو جائے۔ اور اگر آسمان کو ہٹا دیا جائے تو سورج کی خطرناک یعنی الٹرا وائلنٹ ریڈیشن زمین پر آ پڑیں تو زندگی کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیں اور زمین رہنے کے قابل سیارہ بالکل نہ رہے۔ اسی آسمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے، ہم نے اس آسمان کو تمہارے واسطے ایک حفاظتی حصار بنایا، تو کیا تم اب بھی ان نشانیوں سے دور بھاگو گے؟ پیارے بہن بھائیوں، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، یعنی اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ یہ ایک حفاظتی حصار ہے، اور آج کی سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آسمان واقعی ہی ایک حفاظتی حصار ہے جو زمین اور اس پر رہنے والی انسانیت اور نباتات کو سورج کی شعاؤں سے اور شدید ٹھنڈے درجہ حرارت سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان نہ ہو تو اس زمین پر کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہ سکے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک واضح معجزہ ہے جو کہ آج کل کی ماڈرن سائنس کو ٹکر دیتا ہے، اور سائنس یہاں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمبر 4 ہے پہاڑ۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا ہم نے زمین کو ایک ساکت چیز نہیں بنایا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس زمین میں نہیں ٹھونک دیا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دی، اور آج کی سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ حصہ ان کا زمین کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ میخوں یعنی کیلوں کی مانند زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کرتی ہوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی 9 کلومیٹر زمین سے اوپر ہے اور زمین کے اندر یہ تقریباً 125 کلومیٹر گڑی ہوئی ہے، یعنی اونچائی سے زیادہ اس کی گہرائی ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا، تو آج کا ماڈرن سائنسدان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جو کہ زمین کی پلیٹس کو ساکت رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ بہترین معجزہ ہے جو کہ آج کی سائنس کو بالکل ٹکر دیتا ہے، اور سائنسدان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک میں جو یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں یہ بالکل درست ہیں۔ نمبر 5، کائنات کا پھیلنا۔ پیارے بہن بھائیوں، 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا، جب ٹیلیسکوپ تک ایجاد نہیں کی گئی تھی، تب قرآن پاک کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور ہم ہی ہیں جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت کے ذریعے پیدا فرمایا اور اس کو بڑھا رہے ہیں۔ یعنی واضح طور پر قرآن پاک میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر ہے۔ اور آج کے فزسٹ کیا کہتے ہیں؟ 20ویں صدی کا عظیم فزسٹ سائنسدان اسٹیفن ہاک کہتا ہے، سائنس کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دریافت کر لیا کہ کائنات وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہاں پر بھی سائنس قرآن پاک کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ نمبر 6، جھوٹ بولنا اور دماغ کی حرکت۔
پیارے بہن بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو کہ ابو جہل کے بارے میں نازل فرمائی گئی۔ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کو روک دیں گے، اور اس کے جھوٹ کو بھی اور اس کے گناہگار ماتھے کو بھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی ماڈرن سائنس اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ انسان کا جھوٹ بولنے کے لیے دماغ کا جو حصہ متعین ہے وہ بالکل ماتھے کے پیچھے والا حصہ ہے۔ انسان کے دماغ پر جب مختلف اور جدید آلات لگا کر تجربات کیے گئے تو الیکٹرانک ویوز دماغ کے جس حصے پر پروڈیوس ہوئیں، جب انسان نے جھوٹ بولا تو وہ اس کے ماتھے کا بالکل پچھلا حصہ تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو ماتھے کا پچھلا حصہ حرکت میں آتا ہے۔ یہی بات آج سے 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہمیں مل گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی آیات نبی کی زبانی ہم نے سن لی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ کا ماتھے کا پچھلا حصہ حرکت میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ابو جہل کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے جھوٹ سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ماتھے کو روک دیں گے، مطلب تمہارے ماتھے کے ساتھ جو حصہ منسلک ہے اس کو روک دیں گے اور تم اپنی عاقبت کو پہنچو گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی تمام تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس پر آ کر تمام کائنات کے راز جمع ہو جاتے ہیں، اور 1400 سال پہلے ہی تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا۔ لیکن ماڈرن زمانے کا انسان اپنی عقل کے مطابق جیسے جیسے ان رازوں کو جانتا جاتا ہے وہ دین اسلام اور اللہ کے اور بھی قریب ہوتا جاتا ہے اور قرآن پاک کو بھی سمجھتا جاتا ہے۔ اور یہ تمام معجزات ان لوگوں کے لیے ہیں، ان لادین لوگوں کے لیے ہیں جو کہ قرآن پاک کی حکمت اور حقانیت پر شک کرتے ہیں، اور ان کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ ان کے سامنے قرآن پاک کی حکمت کی بات کی جائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی تمام آیات اور معجزات اس چیز پر شاہد ہیں کہ اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی تمام کائنات کا خلاصہ قرآن پاک میں محفوظ فرما کر دنیا پر بھیج دیا۔ اب جیسے جیسے انسان اپنی عقل کے مطابق اس میں مشاہدات کرتا جاتا ہے، ویسے ہی وہ قرآن پاک کی آیات کی تصدیق کرتا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، چند معجزات کا ذکر کیا، لیکن قرآن پاک کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے۔ الغرض کہ قرآن پاک پورا کا پورا ہی ایک معجزہ ہے، اور ایسے ایسے معجزات اس میں موجود ہیں کہ اب تک انسانی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا فرض تھا یہ معلومات آپ تک پہنچانا، اب آگے دوسروں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر کوئی ایک بھی راہ سے بھٹکا ہوا شخص راہ راست پر آ گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔